پنجتن 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 یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساڈے نبی نے انگلی دے نال ویکھو کہ چن 14ویں رات دا توڑ دیتا تے قضا علی دی جدوں نماز ہو گئی، تے قضا علی دی جدوں نماز ہو گئی، سورج نال اشارے دے موڑ دیتا تے حضرت حمزہ نو جن شہید کیتا آیا رحمتے انہوں بھی چھوڑ دیتا تے کٹیا ہویا صحابی دا لال بازو لا کے لب تے آقا نے جوڑ دیتا۔ نعرہ حیدری، علی والا بولے گا میرے کے ذرا، نعرہ حیدری، میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے۔ ایک دو اشعار بی بی پاک کی بارگاہ میں، آخری ربائی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور میں مائک بلالامہ صاحب کے سپرد کر رہا ہوں آپ کی توجہ اور دعا چاہتے ہوئے۔ حضرات، میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، کھنگال دیتا ہے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ مولا حسین کے نام پہ ہر بچہ بوڑھا جوان مل کے بولے گا نعرہ حیدری، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، بس پھر ہے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، میرے آقا کی 4 بیٹیوں کے نام پہ مل کے ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب حق ہیں، حضرت سیدہ رقیہ حق ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم حق ہیں، شہزادی کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ہے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، تے سیدہ جدوں بھی آون کھڑے ہو جاون حضور، سیدہ جدوں بھی آون کھڑے ہو جاون حضور، اینو تعظیم کما کے میں پیار فاطمہ، اور درے بطول تے آکے فرشتہ بھی رک گیا، کہندے نے بیٹھے سامنے سرکار فاطمہ، سردار جو بھی منگنا ہے درے سیدہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی یہ سردار فاطمہ، نعرہ غوثیہ، مل کے کہیں گے ذرا نعرہ غوثیہ۔ ارے جامع صدقے میں غوث جلی ہوں، یکم ربیع ثانی ہے جو آنے والا لال ہے، ایک طرف سے امام حسن سے شجرہ ملتا ہے، ایک طرف سے امام حسین سے شجرہ ملتا ہے۔ حضرات، جامع صدقے میں غوث جلی ہوں، او دے ورگا تے روشن ضمیر کوئی نہ، تے نظر مار کے چورانو کتب کیتا، بدلی انج تے کسے تقدیر کوئی نہ، تے پٹا جنہ نے میران دا گل پایا، انہوں تے اثر بھی کر دینے تیر کوئی نہ، بڑے بڑے ولیت لال آئے پر آیا غوث دیا تھے پیر کوئی نہ، بڑے بڑے ولیت لال آئے آیا غوث دیا تھے پیر کوئی نہ۔ دعوت خطاب خطیب اہل سنت مجاہد ملت آستانہ عالیہ
سید مظہر فرید گجرانوالہ سے تشریف لائے، عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، عظیم مذہبی شخصیت، خطیب عرب و عجم، مقبول عوام، محبوب زمانہ، حضرت علامہ مولانا مخدوم ڈاکٹر پروفیسر شاہ حسین ثانی سرکار چشتی قادری الہاشمی، آپ تشریف لے کر آئیں گے، اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، استقبالی نعرہ من کے سارے نعرہ رسالت، بولیے سارے نعرہ رسالت، عقیدے والے بولے گا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ 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 الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک مہربانی فرمائیں، چھوٹے بچے سارے اس سائیڈ پہ چلے جاؤ، کھڑے ہو جو، شاباش، بڑے پیارے بچے ہیں، ادھر چلے جاؤ، وہ سامنے، شاباش شاباش، وہ سامنے جا کے بیٹھنا ہے، پیچھے پیچھے، شاباش، پیچھے پیچھے چلے جائیں، پچھلی طرف بیٹا، اس طرف آپ لوگ قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں جی، قرآن پاک کے قریب آ جائیں، اس طرف دائیں طرف بٹھائیں۔ پکھے ذرا آہستہ ہوتے ہیں تو کر لیں، نہیں ہوتے تو چلنے دیں، ذرا پکھے تھوڑے آہستہ کر لیں، آواز بالکل سادی رکھیں، ڈیلے ایکو بند کر دیں۔ چلو بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش، بیٹھ جاؤ۔ مسند خاص پہ زیر مسند صدارت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید ابراہیم حسن شاہ بابا جی سرکار، بڑی محبت سے آپ نے آج کا وقت لیا، جامعہ مسجد حنفیہ بزم غلامان اہل بیت اسلام نگر، جملہ اراکین بزم، سامعین، معززین حضرات، محفل مختار کل، جشن مختار کل، رسول اللہ کے ذکر کے سلسلہ میں آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ آج کی محفل کا صدقہ اللہ ہمیں
بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ تو بھی اب تھوڑا خاموشی کروائیں، جو بچے ہیں پیچھے گفتگو نہ کریں، شاید اوپر سے آواز ہے، اوپر بس خاموشی رکھیں۔ اب چھوٹے بچوں والی بات نہیں ہے، مہربانی فرمائیں۔ حضرات آپ قریب آ کے بیٹھ جائیں، پیچھے سے نزدیک آ جائیں۔ آئیے قرآن سے آج ایک ایسا عنوان پڑھتے ہیں جس پہ آپ نے متعدد دفعہ خطاب سنا ہوگا، لیکن آج اسے ایک نئے تناظر میں، ایک نئے استدلال کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے، 41 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 6 نمبر آیت ہے۔ یہ والا خطاب ابھی نیٹ پہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک آیت ہے جی، یہ والی۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک طبقہ ہے جو اس بات پہ فوکس کرتا ہے، زور دیتا ہے کہ بھائی جیسے ہم بشر ویسے ہی نبی بشر ہیں، جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جاگتے سوتے، ویسے نبی بھی اٹھتے پیتے کھاتے پیتے جاگتے سوتے۔ جیسے ہماری بیویاں بچے، نبی کی بھی بیویاں بچے، جیسے ہم تجارت کاروبار روزگار، نبی بشریت میں ہماری طرح ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یوحا الیہ، ان پہ وحی آتی ہے، ہم پہ وحی نہیں آتی۔ باقی بشریت ہماری نبی جیسی ہے۔ کیا ایک طبقہ ہے چپ بیٹھے ہوئے؟ نہیں ہے؟ ہے نا جی۔ دیکھیں، میں کراچی سے لے کے پشاور تک سفر کرتا ہوں اور ملک کے باہر بھی جاتا ہوں، مجھے نہیں کوئی علاقہ نظر آیا جہاں پہ ایسا طبقہ نہ ہو۔ ہر جگہ دیکھیں، کسی کی دل شکنی کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ درس یہ ملتا ہے، اٹھ فریدا ستیا تے کوئی میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جے بخشیا تم ہی بخشیا جا۔ دل شکنی کرنا بالکل مقصد نہیں ہے۔ کسی فرقے پہ انگشت تان اٹھانا یہ میری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو قرآن گھر سے لے کے چلتے ہیں، جو قرآن گھر سے لے کے نکلے وہ محبت کے سفیر بن کے نکلتے ہیں۔ کسی کی دل شکنی نہیں کرنی آج کے خطاب میں، لیکن جو پیغام حق ہے اسے چھپانا بھی تو نہیں نا جی۔ پیغام حق تو پہنچانا ذمہ داری ہے نا جی۔ یہ اس بزم نے اہل بیت کے یہ نوکر ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے آج کا وقت لیا ہے، تو آج کچھ قرآن کے انمول موتی لے کے اٹھیں گے ہم بھی۔ یہ والی آیت ہے، یہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ اس آیت کو پڑھ کے وہ طبقہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، جیسے ہم بشر ہیں ویسے نبی بشر ہیں۔ صرف یوحا الیہ یہاں پہ انفرادیت ہے۔ اچھا، یوحا الیہ پہ آج گفتگو نہیں کریں گے، یوحا الیہ پہ باقاعدہ گفتگو ہو سکتی ہے، آج نہیں۔ آج صرف 1 2 3 4 مثلکم پہ بھی بات نہیں کریں گے۔ قل انما انا بشرن، بس ان 4 لفظوں پہ آج کا خطاب ہوگا۔ اب ایسے دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے، چاروں سے محبت ہو جائے، چاروں سے پیار ہو جائے۔ نبی بھی اسی پہ راضی ہیں جس نے چاروں کو راضی رکھا ہے۔ اگر پہلے کو ناراض کیا میلاد والا نبی ناراض، دوسرے کو ناراض کیا میلاد والا نبی ناراض، تیسرے کو ناراض کیا میلاد والا نبی ناراض۔ تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں مولا علی کی غلامی کا پٹا ڈال، میلاد والا نبی راضی ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے نہ کریں، جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے سبحان اللہ کہو۔ ہم چاروں کے نوکر ہیں، ہم پیاروں کے نوکر ہیں، ہم ساروں کے نوکر ہیں۔ سنی کو اللہ نے یہ شغف دیا ہے کہ سنی سب کا نوکر ہے۔ اچھا جی، آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر بات کس طرف نکلتی ہے۔
سورہ شورا 42 نمبر سورہ آ گیا، سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورہ ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ لو جی، حضرت پڑھ کے اس آیت کو بتاتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہیں۔ آج ہم بھی یہی آیت پڑھیں گے۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا تم بشر ہو رہے، نبی بشر ہو رہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، ابھی ہم بھی یہی آیت پڑھیں گے۔ اس آیت کا ہر لفظ یہ بات بتائے گا کہ بھائی اسی بشر ہو رہا تے نبی بشر ہو رہے جی۔ بھائی گفتگو شروع کریے جی۔ لو جی، پہلا لفظ ہے کل۔ کل کا معنی دیوبندیوں نے کیا کہ، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کہ، کل کا معنی تفسیر آسن البیان والے نے کیا کہہ دے، کسی نے ترجمہ کیا بتا دے۔ اچھا، جو بھی آپ مترجم اٹھاؤ گے ترجمہ یہی ملے گا کہ بتا۔ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت احمد رضا خان بریلوی نے جبہ ادب پہن کے کل کا ترجمہ کیا میرا حبیب فرما دیجئے۔ بھائی فرق ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں، بتا اور فرما میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس فیصلہ آباد والو، یہ جو فرق ہے نا، یہی فرق ہے۔ یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں۔ ایسے نہ کرو جو سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کا ہو جائے۔ بس یہ اس طرح بولتے ہوگے تو بات آگے چلتی رہے گی۔ لفظ ہے پہلا کل، معنی ہے فرما۔ اب آپ مجھے بتائیں کون کسے کہہ رہا ہے فرما؟ بھائی مجھے جواب چاہیے آپ سے۔ اللہ کسے؟ اپنے حبیب سے۔ مولانا آپ کو کل پڑھ کے سمجھ نہیں آئی، آپ کے ساتھ آپ کی گھر والی بات کرنے میں راضی نہیں، محبوب سے اللہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور جس کے ساتھ گھر والی بات کرنے میں راضی نہ ہو وہ بشر اور ہے، اور جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر اور ہے۔ نہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کل کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا میری طرف دیکھو، یہ 6666 آیتیں کل ہی تو ہے۔ نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھہر جائیں، سورہ نساء کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ٹھہر جائیں، 4 نمبر سورہ ہے۔ مولا یہ کلام اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ کبھی فکر تو کرو، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اب کلام محتاج زبان ہوتا ہے، زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا۔ ہمارا اللہ تو زبان سے پاک ہے، مولا تیری تو زبان ہی نہیں تو پھر کلام کیسے کرتا ہے؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، 53 نمبر سورہ ہے، 3-4 آیت ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ جناب جو قرآن قرات کرے، تلاوت کرے، وہ بشر اور ہے، جس کی زبان سے اللہ بولے وہ بشر اور ہے۔ نہیں، آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی آپ اگر جاگ رہے ہیں تو آگے قرآن پڑھا جائے۔ نہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، آپ کا قرآن سے تعلق ہے تو سبحان اللہ کو میرے سامنے۔ اچھا یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ مولا یہ کیسا کلام ہے؟ ذرا ٹھہر جو اب میرے نہ بھائی بیٹا، لو جی ایک شفقت فرمائیں، یہ سارا گروپ اٹھائیں پیچھے بھیجیں، ذرا جلدی سے بھیجنا ہے، زیادہ وقت نہ لگے، جلدی سے اٹھائیں انہیں بھائی، ذرا جلدی کر دیں، لیٹ نہ کریں، جلدی کریں، وقت ایسے ہی ہے میرے پاس بھی۔ فوراً وہاں پہ بھیجیں، وہ پیچھے بیٹھے چل کے، وہ جہاں پہ چلر ہے وہاں پہ بھیجیں انہیں نہیں پتا ابھی کیا باتیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، استدلال ہو رہا ہے، کوئی فہم تفہیم ہو رہی ہے، انہیں نہیں پتا نا۔ آپ قریب آئیں جی، احباب قریب آئیں، نزدیک آئیں، نزدیک آئیں، جلدی آ جائیں ذرا جلدی،
فوراً آ جائیں قریب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. دیکھیں میں کمزور ہوں اس معاملے میں، چھوٹے بچوں کو پڑھا نہیں میں سکتا، میرے پاس بڑے علماء آتے ہیں، میں انہیں پڑھاتا ہوں، انہیں بالکل سمجھ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ گفتگو کرتے رہیں گے. اچھا یہ گفتگو کرتے رہیں، میں قرآن پڑھتا رہوں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اس لیے آپ احباب قریب بیٹھا کریں، انہیں پیچھے پہلے ہی بٹھا دیا کریں. لو جی، کل بتا رہا ہے کہ حضرت جی تسی بشر ہو رو. دس از بیسیکلی ویری کریٹیکل ٹاپک جو میں نے شروع کیا ہے، اور اسے سمجھ کے اٹھنا ہے آپ نے. بس ایویں 10 15 20 25 35 منٹ کا خطاب ہے، خطاب لمبا نہیں ہوتا. یہ کل بتا رہا ہے حضرت جی بشر ہور نے تے نبی بشر کل بتا رہا ہے. اچھا میں عرض کر رہا تھا یہ سارا قرآن ہے کل. اچھا ٹھہرو، اب میرے سامنے سورہ تغابن آ رہی ہے. یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کا 64 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 8 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہے کل. مولا حکم کر. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یعنی یہ نور ہے، یہ نور ہے. چپ بیٹھے ہو، یہ نور ہے. مولوی جی آپ قرآن پڑھیں، آپ بشر اور ہیں، جس کی زبان سے نور آئے وہ بشر اور ہے. بھائی میں کل سمجھا رہا ہوں، کل یہ نور ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قرآن نہیں، میں آگے نہیں چلنے والا. قرآن، مجھے آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے. قرآن. کوئی مولوی انکار کرے قرآن نور نہیں کرے، کر کے تو دکھائے. حضرت بابا جی کے پاس میرا نمبر ہے، میں چلا جاؤں، مجھے فون پہ کہہ دے قرآن نور نہیں. کہے تو صحیح بھائی، کہے تو صحیح قرآن نور ہے. ماننا پڑے گا قرآن نور ہے. اچھا رک جاؤ رک جاؤ، میں کل پڑھ رہا ہوں ابھی. کل مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ ٹھہر جاؤ، میرے سامنے سورہ رعد آ رہی ہے، 13 نمبر سورہ، 31 نمبر آیت ہے. مولا قرآن کیسا نور ہے؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآن، اگر یہ والا نور، سجرت بہ الجبال، اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. جی پہاڑ چل پڑتے. او قطیت بہ الارض، اگر یہ نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. ہاں بھائی زمین پھٹ جاتی. او کلما بہ الموتى، اگر یہ نور مردے پہ آتا تو مردہ باتیں کرتا. یہ مطلب ہے بڑا جلالی نور ہے، بڑا ہیبت والا نور ہے، بڑا جلال والا نور ہے. تو مولا پھر اتنا جلالی نور کہاں پہ رکھا؟ اللہ فرماتا ہے نزل بروح الامین علی قلبک، یہ نور محمد کے دل پہ آیا. اس نور کو جو اٹھائے پھرے وہ بشر اور ہے، جس کے دل پہ آئے وہ بشر اور ہے. بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ میں ابھی کل پڑھ رہا ہوں. کل ایک کل تو ہی بندے دا پتہ لگتا ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جنازے تک نہیں سمجھ آتی، کلوں سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے. اور سبحان اللہ سے کہو یارا. یہ کل بتا رہا ہے کہ تو بشر اور ہے، نبی بشر. اچھا ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرنا ذرا. یہ قرآن نور ہے؟ پھر چپ کر گئے آپ. قرآن نور ہے. اب میرا جملہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ نور ہے مولوی جی، اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے. نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اچھا ٹھہرو ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. یہ نور ہے، نور ہے حضرت جی، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. وہ مکے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مکے پہنچا ہے. وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مدینے پہنچا ہے. وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا ہے. وہ یاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا ہے. صبح صبح جو نور کھول کے پڑے وہ بشر اور ہے، نور جس کے پیچھے آئے وہ بشر اور ہے. فیصلہ آباد والو ابھی میں کل کا ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت جی کل بتا رہا ہے تو ہو رہے تے نبی بشر ہو رہے. لو جی کل کا ترجمہ ہو گیا اور 20 منٹ گزر گئے کل کے ترجمے میں. اگلا لفظ ہے انما. بھائی کیا ہے؟
چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگلا لفظ ہے انما. کیا ہے؟ نہیں, مجھے آپ کی زبان پہ قرآن چاہیے. اگلا لفظ کیا ہے؟ ہر بندہ قرآن پڑھے. اگلا لفظ کیا ہے؟ ٹھہرو فیصلہ آباد والو ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. لو جی پڑھو انما. کیا لفظ ہے؟ نہیں آواز کم ہے بھائی. کیا لفظ ہے؟ کل ہو گیا. کل نے بتا دیا تم ہو رہے تے نبی بشر ہو رہے. اگلا لفظ ہے انما. نو کوسچن از دیٹ وٹ از انما. یہ مجھے پکڑائیں گے؟ یہ پنسل بھی, یہ کاغذ بھی بڑا سجا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. لو جی انما کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا کیا آپ نے. ان قرآن when we say انما, قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific circle is created. ایک دائرہ بنتا ہے. دائرہ جب بھی قرآن میں انما آئے دائرہ بنتا ہے. the inside of the circle these are the peoples of انما, while the outside of the circle these people have not concerned with انما. نہیں ٹھہرو مشکل ہو گیا. ٹھہر جو جی ایک منٹ ٹھہرو جی ٹھہرو. آسان کرنے ہیں. میں انما سمجھانے لگا ہوں. ان قرآن when we say انما a specific boundary line is created. ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے. the inside of the boundary these are the peoples of concerning with انما, while the outside of the boundary these people cannot cross the boundary of انما. نہیں جی پڑھو جی ٹھہر جو. نہیں مشکل ہو گیا. ٹھہرو جی یہ بھی مشکل ہو گیا. ٹھہرو میں آسان کرنا. قرآن جدوں بھی انما آ جائے انما اس گل دی دلیل ہے. انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے نا او دے ورگا کوئی نہیں. اس تو آسان ان ترجمہ بھی کوئی نہیں, اس تو آسان تشریح بھی کوئی نہیں. انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں میں مثالیں بھی قرآن سے دوں گا. ٹھہرو میرے سامنے میں انما سمجھانے لگا ہوں. میرے سامنے سورہ حجرات آ رہی ہے 49 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ. انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو ایک اور مثال دیتا ہوں. سورہ مائدہ میرے سامنے آ رہی ہے 5 نمبر سورہ کی 55 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں, محمد جیسا ولی کوئی نہیں. ٹھہرو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں. ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتا ہوں. ٹھہرو قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے فرشتے اور بھی ہیں پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں. ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتا ہوں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہاں پہ انما بتا رہا ہے بیعتیں اور بھی ہیں پر جو بیعت محمد کر رہے ہیں ویسی بیعت کوئی نہیں. ٹھہرو چپ بیٹھے ہو. ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتا ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. علی حق کل ایمان پیشوا مشکل کشا نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. جی آپ توجہ ہے آپ کی. یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں انما بتا رہا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں. اب آیت پڑھو قل انما انا بشر مثلکم. حضرت جی یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں. اب مجھے نعرہ سنائے ختم نبوت والا تاکہ میں 2 آیتیں پڑھوں ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. مل کے سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نہیں یار آپ نے نعرہ بڑا ٹھنڈی آواز میں لگایا ہے. میرا ارادہ تھا کہ اگر ختم نبوت کا نعرہ
لے جی ابھی میں نے آگے بشرن پڑھنا ہے، لیکن آپ اجازت دے پہلے 2 آیتیں ختم نبوت پہ پڑھ لیں۔ لو جی اب میرے سامنے سورہ بقرہ آ رہی ہے جناب، 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ نبی کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ تسی چپ بیٹھے ہو بندے نبی کو منگن گئے نے، تسی اجے بھی سوچی بیٹھے ہو بندے نبی کو منگن گئے نے، چاہی دا پانی یہ تے گئے نبی کو نے۔ لو حضرت جی اے قرآن سامنے پہ ہے، بندے نبی کو منگن گئے نے، لاؤ فتوائے نہ تے جڑا لگ دے پھر نہیں چپ بیٹھے ہو، اے لو اے میں سامنے رکھنا۔ لو میری شہادت والی انگلی دیکھو، بندوں نے قوم کے لیے جا کے پانی مانگا، نبی نے اللہ سے مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا۔ اصول یہ ہے کہ بندے نبی کے پاس جائے، نبی اللہ سے بات کرے۔ حضرت جی آپ ہمیں پاکستان میں مدینے ہاتھ کرنے سے روکتے ہیں، یہ پچھلیاں امتاں کیڑیاں سیانیاں سن، نبی دے بوئے تے جاندیاں سن۔ نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں۔ اچھا کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے، نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دے رہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ نہیں آیا، نہیں آیا، چپ بیٹھے، نہیں آیا، نہیں ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آیا۔ فیصل آباد والے بندے چپ بیٹھے، نہیں آیا۔ نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، یار موسیٰ تو پھر بھی شباب میں ہے، جوان نبی ہے، نبی گود میں ہو اور مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ بھائی آواز کم ہے، پانی نہیں آیا، ایڑی سے پانی آیا، ادھر ڈنڈے سے پانی آیا، اور یار پانی پتھر سے آیا، پتھر سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، ملا مختار کل نے ہاتھ دراز کیا، مختار کل نے ہاتھ دراز کیا، مختار کل کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا۔ جی میں جملہ ایک عرض کرنے لگا ہوں فیصل آباد والو، ڈنڈا مار کے جو پتھر میں سے پانی نکال لے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو عقیدہ ختم نبوت پہ ایک آیت اور پڑھ لوں، نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، واپس آ گئے، ایسے تو نہیں نہ پڑھیں گے، سبحان اللہ کہو، استقبال کرو، یہ آپ کا سبحان اللہ قرآن کی آیت کا استقبال ہے، پروٹوکول ہے آیت کا، سبحان اللہ کہو گج کے جو۔ لو جی میں سورہ نحل کی طرف آ گیا، 16 نمبر سورہ ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیان لکل شیء، قرآن علم کل ہے۔ جی قرآن، چپ بیٹھے نے بندے، قرآن پڑھو، قرآن بھائی قرآن علم، یعنی فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، میڈیکل سائنس قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے، میڈیکل سائنس قرآن سے، وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے، ہوائی بول دے نہیں پہ، یہ ساری ٹیکنالوجی قرآن سے ہے، قرآن ہے علم کل۔ ہن مینوں فیصل آباد والے غیور سنی جوان اس گل دا جواب دیو، اے انج دا علم پھر آئے گا؟ چپ بیٹھے نے بندے وچ، نہیں میں دوبارہ لگنا پوچھنے، اے ایسا علم پھر آئے گا؟ نہیں آواز کم ہے یار، ایسا علم پھر آئے گا؟ حضرت جی جدو انج دا علم پھر نہیں آ سکتا، محمد جی عالم کتھوں آ جائے گا؟ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی۔ او کوئی مثل نہ جانی دی
تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی کوئی مثل نہ ٹھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے تے گل موتیاں بکانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے ساڑے دل دا جانی اگر آپ اجازت دیں 6 کو آیتیں ختم نبوت پہ اور پڑھ لیں اچھا 5 آیتیں ختم نبوت پہ سن لو اچھا چلو چپ بیٹھے ہو 4 سن لو اچھا آواز ابھی بھی کم ہے 3 آیتیں پڑھ لوں بھائی آپ کی آواز آئے گی تو ختم نبوت میں آیتیں پڑھوں گا نا بسم اللہ دیکھیں وہ بڑی معروف آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ اللہ فرمائے سنو میرا حبیب تم میں سے کسی کا باپ نہیں البتہ میرا رسول ہے بھائی یاد آئی نہیں وہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ یہ تمہارا باپ نہیں میرا رسول ہے اور نہیں ٹھہرو پنجاب ہے جب تک بات پنجابی نہ ہو مجھے تسلی نہیں ہوتی ٹھہرو میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں پنجابی میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خبردار اے میرا رسول ہے تہاڈا ابا نہیں بھائی اس سے آسان تو ترجمہ نہیں نا اب تو پنجابی میں ترجمہ کیا ہے اچھا رجالکم کا معنی ہوتا ہے تم میں سے محمد کسی کے باپ نہیں اب ذرا نا دقیق قسم کا ذہن رکھنے والے یہ جملہ سمجھیں گے ذرا جا کے بیٹھیے گا محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں رسول تم میں سے رجالکم تم کم تم کم تم میں سے نبی تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین میرا حبیب تواڈے وچوں کسے دا ابا نہیں پر حسین دا ابا ہے بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے تمہارا باپ نہیں پر حسن کا باپ ہے تمہارا باپ نہیں پر زہرا کا باپ ہے تمہارا باپ نہیں پر حسین کا باپ ہے مولا تو ابھی فرما رہا تھا یہ رجالکم میں سے کسی کا باپ نہیں فرمایا تم رجالکم ہو حسنین رجال اللہ ہے نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید اب جس کے دل میں سیدوں کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی میری زبان پہ نام آ گیا جناب حسین کا دیکھیں جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم دیا کہ باہر جا کے کھڑا ہو جا اور اندر بندہ کوئی نہ آئے غلام باہر کھڑا ہو گیا ہر آنے والے کو کہے جی اندر نہیں جانا امیر المومنین نے منع کیا اندر نہیں جانا اچھا سب کو منع کر رہا ہے اچانک حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے تھے حضرت عمر کا اپنا بیٹا اس نے وہی جملے کہے حضور آپ کے بابا نے روکا ہے اندر نہیں جانا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر وہیں سے واپس مڑ گئے اچھا جب آپ مڑے نا پیچھے حسین بھی آ رہے تھے ہائے 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 جب پیچھے حسین پاک کو آتے ہوئے دیکھا حضرت حسین نے سن لیا کہ منع کیا ہے اندر نہیں جانا حضرت حسین بھی وہیں سے واپس مڑ گئے اچھا جب حسین مڑے نوکر کی نظر پڑی دل کو کچھ ہوا غلام نے اندر جا کے کہا یا امیر المومنین آپ کا بیٹا آ رہا تھا میں نے کہا اندر نہیں جانا تو پیچھے حسین بھی آ رہے تھے وہ بھی واپس مڑ گئے آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا فاروق اعظم بازار میں آ کے حضرت حسین کو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر عرض کی تھی تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا فرمایا نہ کرو او عمر دا پتر ہے تسی محمد دے پتر ہو بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے ارے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے
نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں چھوڑ دیا نہیں 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 ہر بندہ کہو سبحان اللہ میرے سامنے ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے ہاں مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے ممبر بنا رسول کا ممبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندے رسول کے جس کے دل میں علی کے بچوں کا پیار ہے سبحان اللہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھیں لو جی اب دو آپشن ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا خطاب کے مکمل ہونے کا نہیں جی میری عرض سنیں میں 40 منٹ سے اوپر نہیں پڑھتا مہربانی فرمائیے گا میرے سفر اسی طرح لمبے لمبے ہیں 11:20 ہو گئے ہیں 20 منٹ خطاب اور ہے اب دو آپشن ہیں یا ختم نبوت پہ 6 آیتیں سن لو یا پھر بشر سمجھ لو کیونکہ اگلا لفظ جی کیا کر رہے ہیں جی اس طرح نہ کرے سبحان اللہ کا وہ اچھا جی چلیں جی میں اچھا پہلے پھر چلو ختم نبوت پہلے سمجھتے ہیں پہلے ختم نبوت پڑھ لیں لو جی میں 6-7 آیتیں اکٹھی پڑھوں گا ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے روک کے سننا سورہ آل عمران میرے سامنے آئی ہے جی رک جانا نہیں پہلے سورہ نمل پڑھتے ہیں ٹھہر جاؤ 27 نمبر سورہ ہے اچھا سورہ نمل میں ایک آیت غوث اعظم کی شان میں بھی ہے اچھا چلو پہلے غوث اعظم کی شان پڑھ لیں یہ وجہ پتا کی ہے اے جڑا غوث اعظم دا ملنگ ہوندا ہے نا اونوں شک ہی نہیں ختم نبوت ہے یہ گل پکی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو تھے نا آپ جانتے ہیں بابا صاحب کے خلیفہ حضرت نظام الدین کسی کو مرید نہیں کرتے تھے بالکل نہیں بیعت کرتے تھے آپ کہتے چل محنت کر بیٹا پہلے اچھا جب آخری وقت آئے نا نظام الدین اولیاء کا آخری دن تھے آپ پھڑ پھڑ کے مرید کری جان مریداں پوچھیا حضور تسی ہن پھڑ پھڑ کے بندے رو بیعت کری جا رہے ہو خیر تے ہے اے آپ فرماندے نے فقیر کے جانے کا وقت ہے کم از کم نظام الدین کا دامن پھڑ لیں گمراہ تو نہیں ہوں گے بھائی جاگ رہے ہیں جس دل وچ فرید وسدا سبحان اللہ تے کہو میرے بابا فرید بابا گنجے شکر نہیں تھکے ہوئے ہیں اچھا ادھر آواز ٹھیک ہے تے ادھر کی گل ہوئی ہے ایک باری رل کے کہو سبحان اللہ میرے بابا فرید بابا گنجے شکر میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی میرے حاجت روا بابا گنجے شکر دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید بھائی آپ جاگ رہے ہیں غوث اعظم پہ آیت پڑھ لیں اللہ جی سورہ نمل سے آیت میرے سامنے آئی ہے ختم نبوت بھی اسی آیت سے میں پڑھوں اسی سورت سے پڑھوں گا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے آپ فرماتے ہیں کوئی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے جن کھڑا ہوا اس نے کہا جی میں لاؤں گا پر وقت لگ جائے گا آپ نے فرمایا نہیں بیٹھ جا مجھے پہلے چاہیے
लो मेरे साहिबो, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, अब एक रब का दरवेश खड़ा हुआ। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अन्ना आतिका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। सोना नबी अपनी आंखें बंद करके खोले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, मैं तख्त पहले लाऊंगा। अब मुझे एक बात का जवाब दो, तख्त आया था? नहीं, चुप बैठे हो, नहीं आया? नहीं, किसी से पूछ के बताना है, आया था? आया था। कौन लाया? जिन? नबी? फरिश्ता? कौन? वली? अच्छा, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली है, तो जो अली है, भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतु का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो और से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं। बिस्मिल्लाह। भाई तख्त आया था? नहीं आया? तख्त कहां पे था? पिछली गली में? साथ वाले कमरे में? पिछले पेंडेज? किथे थी? बिल्किस के महल में? वो पिछले महल्ले में था? कई 100 मील दूर था, फिर भी आया? अच्छा, बाहर पड़ा हुआ था महल के? खुला? अच्छा, तालों में? छड्डो सारियां गल्लां, मैनू सिर्फ एक गल दा जवाब दो, जिथे भी पिया सी वली कढ़ ले आया? बस मुझे जवाब दो, वली कढ़ ले आया? मैं फिर पूछना, वली कढ़ ले आया है? ते फिर मन जो जिथे भी होवे वली कढ़ ले आउंदा है, जिथे भी होवे वली कढ़ ले आउंदा है। ओए जदों दा भी डुबिया होवे वली कढ़ ले आउंदा है। और बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अच्छा ठहरो, मैं जुमला देने लगा हूं, सुन्नी चुप नहीं रहेगा और कादरी बिल्कुल चुप नहीं रहेगा। तख्त जिथे भी पिया होवे सुलेमान दा वली कढ़ ले आउंदा है, बेड़ा जदों दा भी डुबिया होवे मुहम्मद दा वली कढ़ ले आउंदा है। भाई बोलो तो सही, कादरी सुभान अल्लाह तो कह ले। ठंडा नारा नहीं, ठंडा नारा नहीं चाहिए, ना लगाइएगा, इस तरह नहीं लगाना, सुभान अल्लाह कहो ताकि आगे चले। लो जी, इसी सूरत में से खत्म नबूवत को मैंने पढ़ना है। आप जाग रहे हैं? मुझे माफ करना, बशर की तरफ नहीं जाया जाएगा, ये खत्म नबूवत में वक्त गुजर जाना है, हमने ज्यादा टाइम हो जाएगा। मेरा आपसे वादा रहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इस पे खिताब रह गया, आया तो फिर करूंगा, समझाऊंगा आके। बशर कुल पे खिताब हो गया, इन्ना माँ पे हो गया, बशर आके पढ़ूंगा। बशर भाई आज खत्म नबूवत सुन लो, बड़ा जरूरी है ये भी, सुन लो। लो जी, सूरह नमल, व वारिसा सुलेमान दाऊदा, हमने वारिस बनाया जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान को। जनाब दाऊद का, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी, शाबाश। जनाब सुलेमान नबी, नबी करो की हो गया? और सुनियो, नबी नबी करो, और तुहाडे नसीबा च नबी नबी करना। और शरीके नू सड़न दिओ, तुसी मुस्कुरा के नबी नबी करो। ऐ तुसी मुस्कुरांदे हो पे, शरीके नू सड़न दिओ, तुसी मुस्कुराई जाओ। नहीं तुसी समझे ही नहीं, ठहरो। ओए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्हें निकल जाना है, शरीके वेख के कहना ले अजे भी मुस्कुरांदा है। तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट होनी है, तुहानू मुस्कुरांदे हुए चेहरे नू अगलियां गुसल देना है, मुस्कुरांदे चेहरे नू अगलियां कफन पहनाना है, मुस्कुरांदे हुए चेहरे ते अगलियां फुल पहने ने। तेरा मुस्कुरांदा चेहरा जदों इन्हां कब्र च उतारना है ना, मुनकर नकीर तेरा चेहरा वेख के बिल यकीन कहणगे बड़ा मुस्कुरांदा है पिया, मुहम्मद दा नौकर लगदा है। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। नबी नबी करया करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम बाप भी नबी ते बेटा भी, शाबाश। ये तो मतलब है बाप बेटा नबी। ठहर जाओ, रुक जाओ, अब मेरे सामने आ रही है सूरह आल इमरान, रुक जाओ,
فَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے ٹرے لگا ہوا ہے، اس میں بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قالا یا مریم ان لکی ھذا، پھل دے کے فرماتے ہیں مریم اے کتوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم جواب دیتا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے جنت ہی چوکل لے نے۔ یہ مطلب ہے فیصلہ آباد والو، اگر مریم بیٹھی ہوں تو جنت میں سے پھل آ جائیں تو مولانا کا معدہ ٹھیک رہتا ہے؟ نہیں تو غور ہی نہیں کیتا۔ اگر مریم کے پاس جنت میں سے پھل آ سکتے ہیں، حسین کی اماں کے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں تو میں پہلے ایک آیت فاطمہ کی شان میں نہ پڑھ لوں؟ نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں، نہیں چھوڑ دیا۔ تھکے بندوں میں نہیں پڑھا کرتا، جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ کہو میرے جی ٹھیک ہے۔ پہلے سن لو سورہ آل عمران کی آیت ہے، 42 نمبر آیت ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے مریم تیرے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے، مریم سے کالا باتیں کرتے تھے، ملائکہ فرشتے، مریم سے فرشتے باتیں کرتے تھے، مریم سے فرشتے باتیں کرتے تھے، مریم سے فرشتے باتیں کرتے تھے۔ مولا یہ مریم سے باتیں کیوں کرتے تھے؟ فرمایا طہرکی، ہم نے مریم کو پاک کیا، جدے نال فرشتے گلاں کرن، جے او بی بی بڑی پاک تھے جدے بوئے تے آ کے نوکری کرن۔ خدا جانے پھر زہرا کتنی پاک ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ کہو۔ مولا علی کو لینے گئے، بسم اللہ، مولا علی کو لینے گئے، جا کے کیا دیکھا؟ سیدہ پاک کا باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندہ اندر کوئی نہیں، دانے پہ رہے نہیں، بندہ کول کوئی نہیں، چکی چل دیے پئی، بندہ کول کوئی نہیں، آٹا نکل دائے پیا، بندہ کول کوئی نہیں، چولے دی ڈوری ہل دیے پئی تے ایک شہزادہ نیند کر دائے پیا۔ ہائے فیصل آباد والو، یہ منظر دیکھ کے ابی ذر نے جلدی سے جا کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا، بندہ پاس کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ پاس کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ پاس کوئی نہیں، چولہا ہل رہا ہے۔ نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے، وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے، وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے، جھولا جلانے والا جبریل ہے، اور جھولے میں میرا لال حسین ہے، جس کے دل میں سیدوں کا پیار ہے سبحان اللہ کہو جلدی۔ میرے صاحبو آ جاؤ، حضرت مریم کے سامنے بے موسمی پھل دیکھے۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، مریم کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا اللہ نے بھیجے۔ ہن میرے ویکھیا جی سامنے لنگر ویکھ کے جڑا جنت وچوں آیا ہے، لنگر ویکھ کے نبی ہاتھ چک لے، لنگر سامنے وے نبی نے ہاتھ چک لینے، تو اسے چپ بیٹھے ہو، لنگر سامنے میں نبی نے ہاتھ چکے نے، تو اسے اجے بھی چپ بیٹھے ہو، سامنے لنگر نبی نے ہاتھ چک لینے۔ ہون ویسے تو انہوں سمجھتے آ گئی ہوئے گی آج سنی لنگر وے کے ہاتھ کیوں چک لیندے نے؟ سامنے لنگر ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہاں قدمت نبی ہاتھ چک کیا کیا؟ کالا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے، مینوں بڈھے وارے پتر نہیں دے سکتا؟ اللہ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرمایا ملائکہ جاؤ چلے جاؤ، جا کے میرے نبی کو خوشخبری دو بیٹے کی، اور بتاؤ جا کے تیرا بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ جائیے جا کے نبی کی خوشخبری دیں، جائیے جا کے نبی کی خوشخبری دیں، جا کے نبی کی خوشخبری دیں، جائیے جا کے نبی کی خوشخبری دیں، جائیے ملائکہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، جا کے نہ خوشخبری دیو نبی دی،
یہ مطلب ہے حضرت جی نبی دا ہونا خوشخبری جے نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اگر زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا آنا خوشخبری ہے، ہون انج نہ کرو، ہون جیڑے جشن مختار کل منائی بیٹھے ہو سبحان اللہ تے کہہ لو یار. یہ مطلب ہے نبی کا آنا خوشخبری ہے. اے خوشخبری جڑی ہے نا، اے رو کے منائی دی ہے، ناراض ہو کے منائی دی. منڈے چنڈیاں لاندے ہون تے تسی غصے نال ویکھو، اے جی خوشخبری منان دا طریقہ. منڈے لیٹا ہون تے تسی غصے نال ویکھو، منڈے چونا سٹ دینے تے تواڈے پیٹ وچ وٹ پھیر دینے پہ، لو اے جی خوشخبری. نہیں، خوشخبری پڑیاں، حلوے، مٹھائیاں، لائٹاں. او بولو تے صحیح سمجھ آ. یہ مطلب ہے اے خوشخبری دیتی ہے نبی دی. اللہ نے جشن مختار کل بنانا لیو، ہاتھ جوڑ کے مبارک بات لے لو. جیڑا نبی دی خوشی کرے او دیتے اللہ خوش ہے. انج نہ کرو ہن جیڑے خوشی منائی بیٹھے ہو سبحان اللہ تے کہو یارا. جا کے کہو ہم آپ کو بیٹا دیں گے، تمہارا بیٹا ہوگا، ہمارا نبی ہوگا. یہ مطلب ہے اے باپ بھی نبی تے بیٹا بھی. شاباش بھائی. کنے نبی ہو گئے؟ چار ہو گئے نا. جناب داؤد پاک نبی تے جناب سلیمان پاک نبی، حضرت زکریا علیہ السلام پاک. چپ بیٹھے ہو، میں اگے تو عرض کی تھی نبی نبی کرو. اچھا بیٹا حضرت زکریا پاک دا بیٹا یحییٰ پاک. اچھا بھائی آیتیں اگر پڑھوں گا بات لمبی ہو رہی ہے. حضرت آدم پاک جناب شیس باپ بھی نبی تے بیٹا بھی. ٹھہر جو ایک منٹ ٹھہر جو. حضرت یعقوب تے پتر یوسف، یہ مطلب ہے اے بھی باپ بیٹا. شاباش جیوندے رہو. ہن ٹھہر جی اجے کنے ہو گئے نبی؟ اگے چلیے تو سبحان اللہ کہو. ہن ٹھہرے جی. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم پاک نبی. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. تے پتر اسماعیل، یہ مطلب ہے اے دوویں پیو پتر نہیں، دوویں نہیں، ایک اور بھی نے. اے دو نہیں. اسحاق جیوندے رہو، یہ میں تواڈے کول سننا سی. تینے پیو پتر نبی. لو بھی میرے صاحبوں نتیجہ سنو اور مجھے اجازت دو. ہر بات کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ساری جو تکرار تھی اس کا کوئی نتیجہ ہے. بس نتیجہ سنو مجھے اجازت دو. ہم نے پڑھ لیا آدم باپ نبی، بیٹا شیس نبی، داؤد پاک نبی، بیٹا سلیمان پاک نبی. بس جی بس بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. بس میں نتیجہ دے رہا ہوں ساری گفتگو کا. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، بیٹے جناب یوسف نبی، حضرت زکریا پاک نبی، بیٹے یحییٰ نبی، حضرت ابراہیم دونوں بیٹے دونوں، جناب اسحاق نبی، جناب اسماعیل نبی. لو جی اب میری طرف دیکھنا، باپ بھی نبی، دونوں بیٹے نبی. اب میں نے یہاں سے نیچے جانا. ٹھہر جاؤ، پہلے ادھر چلتے ہیں جناب اسحاق کے نیچے. ٹھہر جاؤ، جانا آیت سے ہے. سبحان اللہ کہہ لیا ہے. لو جی ٹھہر جانا، ایک منٹ ٹھہر جانا بیٹا. سورہ انعام میرے سامنے آ رہی ہے بھائی. 6 نمبر سورہ ہے. 83 84 85 تک آیتیں ہیں. آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا ہے. یہ آپ شاہ جی ذرا، یہ آپ آئیں جی ادھر، آپ آئیں، آپ اٹھیں ذرا میرے پاس آئیں. یہ ذرا قرآن پاک یہاں سے پکڑیے گا بھائی، یہاں پہ رکھیے گا. لو جی ابراہیم نبی، دونوں بیٹے. اب یہاں سے نیچے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اسحاق وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا. نوح من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان. چپ بیٹھے ہو، میں کیا نبی نبی کرو.
و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و ہارونا و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاسا کل من الصالحین. یہ مطلب ہے جناب اسحاق پاک کی نسل میں نبی 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 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی. ٹھیک ہے جی. اب ٹھہرو. اسماعیل نبی کدار نہیں, نبت نہیں, سلامہ نہیں, یسا جی نہیں, عدین نہیں, عدنان نہیں, مہا نبی نہیں, مگر نہیں, الیاس نہیں, مدرکہ نہیں, کنانا نہیں, لوئی نہیں, فہرین نہیں, ہاشم نہیں, عبد المطلب نہیں, عبداللہ نہیں, محمد. کیا بات ہے. نبی اور نبیوں کے نبی. اچھا ٹھہرو, تیرے اور میرے نبی کو بھی اللہ نے بیٹے دیے, ان میں کوئی نبی نہیں, صحابہ میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھا کیا رہا ہے؟ اور فرمایا تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی. اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. ادھر نبی کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں, اسماعیل سے نیچے اوپر بھی کوئی نبی نہیں, نیچے بھی کوئی نبی نہیں. جب اللہ یار کے اوپر نیچے نبی برداشت نہیں کرتا, کسی کانے کو کیوں برداشت کرے گا؟ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سارے مل کے تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اللہ محمد چار یار حاجی. واہ کیا بات. چلو میرے صاحبو, بسم اللہ حضرت, بسم اللہ. آپ نے بڑے آسان انداز کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو سنا. مضبوط پہلے ہی ہے, ہمارا عقیدہ پہلے ہی مضبوط ہے. ذرا قرآن کا پانی مل گیا ہے, تر و تازہ ہو گیا ہے, لکھا گیا دلوں پہ کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کو پتہ ہے ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گی, حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, میں نہیں وہ کوئی اور ہے. جناب نوح کے پاس جائیں گی, نوح بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, میں نہیں وہ کوئی اور ہے. اچھا المختصر, حضرت عیسیٰ کے پاس جب پہنچیں گی نا, آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین. ادھر ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں, نبی دی کچہری وچ آ جاؤ, محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. جے تسی تھکے نہیں تے تسی اجازت جو اے حدیث قرآن وچوں نہ پڑھ لئیے. نہیں نہیں, اب آپ تھک گئے. نہیں, یہی حدیث یہاں پہ سورہ نساء میں بھی ہے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا, یہ حدیث یہاں پہ قرآن میں بھی ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں, آپ تھک گئے ہیں, بس چھوڑ دیا. نہیں نہیں نہیں, آپ کی ہمت ہی اتنی ہے نا, تھک گئے ہیں آپ. نہیں, سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. ایسے بولو تاکہ بات کی سمجھ آئے. لو جی سنو, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھائیں گے, وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائے. داؤد اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائے. سلیمان اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائے. ابراہیم اپنی امت, اسماعیل اپنی امت, اسحاق اپنی امت, یحییٰ اپنی امت, لوط اپنی امت, عیسیٰ اپنی امت. جب اپنی 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 امتوں کی انبیاء گواہی دے لیں گے, اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آ جاؤ, حسین کا نانا آ جاؤ, آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دو, ان نبیوں کی بھی گواہی دو, اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دو. وہ جڑا اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہوں نبی کہیں نے, تے جڑا کائنات دا گواہ ہوئے انہوں خاتم النبیین. بھائی آپ جاگ رہے ہیں؟ لو جی, اب وہ اس روایت کی طرف آ گئے. اچھا, آپ بابا صاحب کی روایت سننی ہے, سنیں. ہم چونکہ چشتی ہیں, میں چشتی, میرے ابا چشتی, دادا چشتی, پردادا چشتی, بڑے دادا چشتی. بر صغیر میں تصوف کا بہت بڑا سلسلہ ہے چشتیہ. بسم اللہ. جس طرح
نقشبندیوں کے ہاں ملفوظات نہیں بلکہ مکتوبات ہیں، ہمارے چشتیوں کے ہاں ملفوظات ہیں، ہمارے ہاں ملفوظاتی لٹریچر ہے۔ ملفوظات کیا ہوتا ہے؟ ملفوظات یہ ہوتا ہے کہ یعنی نظام الدین بیٹھتے تھے، بابا فرید بولتے تھے، نظام الدین لکھتے تھے، بابا فرید بیٹھتے تھے، قطب الدین بولتے تھے، بابا فرید لکھتے تھے، قطب الدین بیٹھتے تھے، معین الدین بولتے تھے، قطب الدین لکھتے تھے، معین الدین بیٹھتے تھے، ممشاد علوی بولتے تھے، معین الدین لکھتے تھے، ممشاد علوی بیٹھتے تھے، حذیفہ بولتے تھے، ممشاد علوی لکھتے تھے، حذیفہ بولتے تھے بیٹھتے تھے، حسن بصری بولتے تھے، حذیفہ لکھتے تھے، حسن بصری بیٹھتے تھے، مولا علی بولتے تھے، حسن بصری لکھتے تھے، مولا علی بیٹھتے تھے، محمد الرسول اللہ بولتے تھے، مولا علی لکھتے تھے۔ اسے کہتے ہیں ملفوظاتی روایت۔ میرا پی ایچ ڈی میں ایک پوری فصل اس پہ ہے، ملفوظاتی روایت پہ پوری فصل ہے اور تحقیق پہ مبنی ہے۔ تو اسی سبحان اللہ کہیں دے ہو پہ خواجہ نظام الدین نے بھی لکھا، صابر پیا کلیری نے بھی لکھا، اطرات فریدی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، میرے ابا نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ ہمارے چشتیوں کے ہاں سب سے بڑی سند ہمارا مرشد ہوتا ہے۔ اچھا بعض کا یہ میں جملہ بولتا ہوں نا تو کچھ علماء یوں مجھے دیکھتے ہیں سب سے بڑی سند مرشد ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ جڑے نے آج جنیاں حدیثاں امام بخاری لکھیاں نے نا سن کے ہی لکھیاں نے کہے کولو چپ بیٹھے ہو یار، وہ بھی روایت اور درایت ایک علم ہے باقاعدہ۔ اسماء الرجال ایک بہت بڑا علم ہے، اس پہ باقاعدہ کتابیں ہیں، وہ اسد الغابہ صحابہ پہ پوری ایک کتاب ہے، یہ پورا علم ہے حدیث کا، حدیث کی روایت کا پورا علم ہے، پوری دنیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں حدیث ایک پوری سائنس ہے، اصول حدیث ایک پوری سائنس ہے۔ خیر چلو کبھی آئے تو اس پہ باقاعدہ بات کریں گے۔ وہ شادی ہو گئی منڈے دی، پنجابی چ گل کرنا میں، وہ جانگلی بچہ سی تے ویاہ ہو گیا۔ اچھا ویاہ تے گیا ہو تے پہلی رات تے اپنی گھر دی کول گیا، گھر دی نیک گھر والی چہرہ ویکھ دیا سارا دی میرے سرتاج ساڈی پہلی رات ہے، آغاز نفل تو نہ ہو جائے۔ جدو کیا نا آغاز نفل تو، اس جانگلی اپنی بیوی دا منہ ویکھیا، مینوں تے کوئی نہیں آمدے۔ انہیں کہا نہ کرو نماز تے آمدی ہے، نہیں۔ اچھا ویسے سنا، نہیں کوئی نہیں آمدی، نہ کدی ابا جی نے پڑھی۔ تسی مسکرا رہے ہو میں رو رہا ہوں، باپ پڑھے تو بیٹے پڑھے۔ بندہ کہنے کو علی کا مرید ہے، علی کی ایک نماز نہیں چھوٹی۔ بندہ کہنے کو حسینی ہے، جی میں شاہ جی حسینی، شاہ جی میں حسینی، تے پھر آ جاؤ نہیں نہیں میں ویسے حسینی، تو بالکل کوئی حسینی نہیں۔ اگر تیرا نماز سے تعلق نہیں تو تیرا حسین سے کوئی تعلق نہیں، اگر تیرا علی سے نماز سے تعلق نہیں تیرا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے بتاؤ حسین کی کوئی ایک نماز چھوٹی؟ بتاؤ علی کی کوئی نماز چھوٹی؟ اگر قضا ہو بھی جائے تو اگلے خود ادا کروا لیتے تھے۔ اس لیے مہربانی فرمائیں تھوڑا غور کریں جوان بچے، یہ جو ہے نا یہ گروپ جو سفید داڑیوں والے یہ ٹھیک ہیں، ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، یہ جوان نسل جاگے۔ اور ٹھہر جو میرے بچوں ایک منٹ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے رجالن کا معنی ہوتا ہے مرد۔ کیا معنی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یہ مطلب ہے جنوں اللہ مرد کہے نا مرد ہو ہی جے بھائی، وہی مرد ہے نا۔ مولا یہ کون خوش قسمت ہے جسے تم مرد کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، دنیا دا کوئی کم جنوں نماز تو منع نہ کرے میری نظر وچ مرد ہے۔ یہ مطلب ہے نمازی مرد نے، نمازی تے ہو گئے مرد، اور نمازی ہو گئے مرد۔ اگلا جملہ میں نہیں کہنا، اور جڑے آ گئے وہ تو ہو گئے مرد۔ ان گھر بیٹھ کے سوچو نا اس بات کو، نمازی مرد ہے، علی مردوں کا پیر ہے، حسین مردوں کا پیر ہے، حسین نمازی ہے، علی نمازی ہے۔ مجھے وہ حدیث پڑھو، نماز میریاں سارا کچھ ہی آمدہ ہے تو نماز الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ مانا کرو کمال ہے۔ میں جدو نماز دی گل کرنا بندے چپ کر جاندے نے۔
میں بھی خوش ہونا جی گل دھیان نہ سننی ہوئے چپ کر کے سنی دیے. نماز کی یہ میریاں کدیاں او کدیاں اکھاں دی نبی. اچھا گناہگار ایتھے فیصل آباد مسلے تے آئے, ٹھنڈ انہاں نو کتھے بازو تے اچھا سینے تے کتھے اکھاں تے کنوں نبی نو. اے جڑا میں جملہ ہن کہن لگا نا اے سنن تو بعد کدی جوانہ نماز چھڈی کوئی نہیں. اے دا مطلب ہے گناہگار فیصل آباد مسلے تے آئے, ویکھنے جو مسلے تے آوندا ہے, اصل وچ محمد دی نظرائے چ آوندا ہے. میں امید کرا کہ جوان نماز پڑھیں گے, جدا دل کرتا نبی دی نظراں چ آ جائیے. لو اے جے میلاد نماز دا وعدہ لینے آپ بندیاں کو. اور میں قرض کروں, میں تو واپس چلا جاؤں گا. بابا جی سرکار سے آپ پوچھیں گے شاہ اور نے کتوں بلایا, کوئی ایڈریس دسو. ایڈریس سے ہوئے تو بندہ بندے تک پہنچ جاتا ہے. نبی دا بھی تو کوئی ایڈریس ہے. لو پھر دھیان کریا جے, اے جے نبی دا ایڈریس. دیاڑی 5 باری آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ, آجو مل لو آ کے. تسی نہ آؤ تہاڈی مرضی ہے, ایڈریس ہے ہی. ہن بندے میرا غور نہ منہ پہ ویندے نے, اے نبی دا ایڈریس ہے, دھیان نہ پڑھو تے پتہ ہوے. ایتھو پڑھو التحیات للہ پڑھیا جے, والصلوات اگے, والطیبات اگے, السلام علیکہ اگے, ایھا النبی السلام علیکہ دا ایمانہ نہیں کہ اسی فیصل آباد بیٹھے ہیں تے او مدینے سلام سن دے. غلط. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے, میں سلام کر رہا ہوں. یہ دا مطلب ہے دوجی رکعت جی ملاقات ہو جانی ہے. ان جنہیں ملنے سبحان اللہ تک وہ یارا. اچھا ایتھو پڑھے جی السلام علینا وعلا, چپ بیٹھے ہو, وعلا عباد اللہ الصالحین. یہ دا مطلب ہے نماز سلام غوث اعظم تے, نماز سلام گنجے شکر تے, نماز چپ بیٹھے ہو جے بھی نماز سلام بابے فرید تے. ایتھے بندے ہی آنے نے اپنی مرضی دے لے ہو, کوئی لے ہو تواڈے ہیں تے لے ہو, ساڈے تے ہیں نے. ساڈا فرید ہے, ساڈا غوث اعظم ہے, ساڈا داتا حجویر ہے, جڑا فرید ہے سبحان اللہ کہو. اگے پڑھیا جے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اگے, ومن ذریتی. یہ دا مطلب ہے نماز تیری اولاد بھی ہے. جے نماز تیری اولاد آ جائے تے نماز نو ککھ نہیں ہوندا, تے جے محمد دی اولاد آ جائے. اگے پڑھیا جے ومن ذریتی, اگے پڑھو ربنا وتقبل دعا, اگے پڑھو جی ربنا اغفر لی والی والدیا, والی والدیا. یہ دا مطلب ہے نماز تے تواڈے ابا جی بھی ہے نے. نہیں ہے چپ کیوں بیٹھے ہو, نہیں ہے نے حضرت جی. جدو نماز تواڈے ابے تو بغیر نہیں ہوندی, زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ کیا کہنا جوان میرے نال گل کرن, بسم اللہ. میرے نال جوان گل کرن, نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ کڈو ہاتھ اچھے, مولا پنجے ہی پڑھاں گے. اچھی کبو انشاءاللہ, پھر کبو انشاءاللہ, ایک کباری پھر کبو انشاءاللہ. چلو ہاتھوں تھلے کر لو تے وچ قرآن بھی پے آ جے. ہن وعدہ ہو گیا ہے تے ہن پڑھنی پینی ہے. لو جی بس آخری جملے سنو. انہیں کہا جی نماز, انہیں کہا مینوں نہیں آمدی. انہیں کہا روزہ تے آمدا ہے, وہ کدوں آمدے نے؟ انہیں کہا اچھا جنازہ نماز جنازہ, نہیں میں نہیں پتا. انہیں کہا ویسے بڑی شرمندگی والی بات ہے. کھڑا ہو گیا, باہر نکل آیا, باپ کو لا کے بہ گیا. ابا جی, فرمایا کی گل ہے؟ گھر والی نمازاں پوچھ دی ہے تے فرمایا پتر ہن رات کڈو, سویرے یاد کرا چھڈاں گے. انہیں کہا نہیں ابا جی, میں 1 منٹ بھی اس کے سامنے نہیں جا سکتا, میرا ضمیر جاگ چکا ہے. انہیں کہا اچھا چل پھر جے جاگ گیا تے پہنچ پھر پاک پتن.
جی اتنے کسی مدرسے کا لانگا تے وقت بہتا لگ جائے گا. جا بابا صاحب کو لو جی 7 دن کا سفر. بس بھائی خطاب آج نا روٹین سے لمبا ہو گیا. نہیں بس یہ روایت سن لیں, چونکہ میرے دوستوں نے بار بار کہا ہے. سن لیں جی, میں سن لیں 7 دن کا سفر کرتا ہوا یہ بندہ جب فرید کی کچہری میں پہنچا, حضرت بابا فرید نماز فجر پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے. پاس قدموں میں حضرت خواجہ نظام الدین, الہاب الدین, امام الدین, محی الدین, گنج شکر کے قدموں میں دین ہی دین. بس بیٹا یہ بڑا ضروری تھا, اس پہ اتفاق کیجئے گا, یہ بڑا ضروری تھا. فرمایا حضور وہ میں جانگلی. فرمایا ہاں میں نے پہچان لی ہے, پیر مرید نو پہچان لیں دینے, میں پہچان لیا ہے. حضور وہ میری شادی ہو گئی ہے. فرمایا اچھا تو کیا ہوا؟ حضور وہ گھر والی نمازیں پوچھتی ہے. تو میں پڑھو جا کے. حضور مجھے نماز نہیں آتی. تو میں سیکھو. حضور اسی لیے آیا ہوں. کیا پڑھنا ہے؟ حضور مجھے علم دین پڑھا دیں. فرمایا ٹھیک ہے 3 سال پڑھو, مدرسہ میں نے کھولا ہوا ہے. یہ جسے فقیر بیٹھے ہوں نا مدرسے کھلے ہوں نے, یہ پلیکھا کڈو فقیراں کول مدرسے ہوں نے, علماء ہوں نے فقیراں کول. سبحان اللہ کہیں دے آؤ ذرا. چلو بات ختم کیے دیتے ہیں. جاؤ بیٹا 3 سال پڑھو. ہاتھ جوڑ کے اندر حضور 3 سال چوکھے نے, ابا جی نے شادی کر چڑی ہے. اچھا بیٹا 1.5 سال پڑھ لو. حضور 1.5 سال بھی چوک ہے یار. 6 مہینے پڑھو, مسائل تو سمجھو گے کہ نہیں؟ جدو کہنا 6 مہینے اے پھر گل کرن لگا. حضرت نظام الدین سامنے بیٹھے سن, ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. اے وے مرشد دا ادب. حضور میں کوئی گل کر لواں؟ فرمایا نظام الدین بات کرو. حضور یہ میرا پیر بھائی ہے, اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی ہے, اسے 3 سال 2 مہینے 6 مہینے نہ سنائے, اینو کچھ دیو تے اے جاوے. ہائے ہائے ہائے. جدو فرمایا نا اینو کچھ دیو تے اے جاوے, حضرت فرید الاثر گنج شکر شیخ الاسلام پورے موج میں آ کے فرماتے ہیں اچھا نظام الدین اسے کہو فرید کے پیچھے ظہر پڑے چلا جائے. ہائے جدو فرمایا ظہر پڑے چلا جائے, اے لگا کوئی گل کرن, اے جدو پھر گل لگا کرن, نظام الدین منہ تے ہاتھ رکھیا, باہر جا کے ہون کی کہن لگا سے. کہندا حضور میں عرض کرن لگا سا جے نماز ہی آندی ہوندی تے ایتھے ہی آنا سی. آیا فرماندے نے چلیا جدو مرشد فرماندے نے پڑھ کے چلا جا آپ ہی پڑھا لیں گے. لو میرے صاحبوں آخری جملہ سنو تو پھر کبھی آئے تو بات کریں گے. وقت آ گیا ظہر کی نماز کا. گنج شکر مسجد میں تشریف لے آئے. حضرت نظام الدین نے بازو پکڑا اس جانگلی کا, مسجد میں لے گئے. نظام الدین نے بازو پکڑا ٹوٹیوں کی طرف لے گئے, یعنی پانی کی طرف. نظام الدین نے بازو پکڑا وضو کروایا. نظام الدین نے بازو پکڑا مسجد میں لے آئے. نظام الدین نے بازو پکڑا. بس اصل بات تو یہ ہے جی با نظام پھڑ لوے اور چشتیوں سبحان اللہ تے کمو یارا. بس بات سن لے آخری. نظام الدین نے بازو پکڑا, جا کے دائیں طرف سجے پاسے مسیتے کھڑا کر چھڑیا. بابا فرید آ گئے. اللہ اکبر 4 رکعت نماز, خاموش کی رات. سارے مقتدی, سارے اولیاء, سارے مرید پیچھے کھڑے ہیں. نماز ہو رہی ہے. وقت نماز کا ختم ہوا نا, حضرت بابا فرید نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ. جدو کیا نا سجے پاسے السلام علیکم ورحمت اللہ, سجے پاسے جننے بندے بیٹھے سن وقت دے غوث کر چھڑے. جدو فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ, کھبے پاسے جننے بندے بیٹھے سن وقت دے کتب کر چھڑے. جدو دعا واسطے پیچھے منہ کیتا, کسی کو حافظ قرآن کر دیا, کسی کو حافظ بخاری کر دیا. فرید کی ایک نماز پورے مجمع کی تقدیر بدل گئی یار. فرمانے نے آوئی اورا بلاؤ اسے, نظام الدین قرآن لاؤ. جانگلی قریب آیا. آپ فرمائی ذرا ایتھو پڑھ. اچھا ہون ایتھو پڑھ. اچھا ہون ایتھو پڑھ. اچھا ہون ذرا ایتھو پڑھ. اچھا ہون ایتھو پڑھ. ہون او فر پڑھی جا رہے ہیں. فرید نظام الدین دا چہرہ ویکھ کے اندنے نظام الدین ہون تیرا دیئے. ہائے ہائے ہائے. لو جی میرے صاحبو لو گفتگو تمام ہوئی. فرماتے ہیں چلو بیٹا اب تمہیں اجازت ہے, جاؤ میری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے, جاؤ واپس چلے جاؤ. جب کہہ رہے جاؤ واپس چلے جاؤ, قدمت اتھلا کے اندر سونے 7 دن دا پینڈا کر کے آیا تے تھک بہت گیا. آپ چہرہ ویکھ کے فرماتے ہیں چپ کر, غاؤ سے انج دیاں گلاں نہیں کر دے. ہائے
ہائے حضور پھر میرے لیے کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے اکھاں بند کر. انہیں اکھاں بند کیتیاں, آواز آئی اکھاں کھول. جدو اکھاں کھولیاں تے اپنے گھر بیٹھا ہے. گھر والی ویکھ کے آندی ہے کرما لیو تسی ہفتے بعد ہی آ گئے ہو, تانوں تے پڑھن لی بھیجیا سی. آپ فرماندے نے چپ کر, ساڈی اکھ وچ اکھ پا کجا, عام اکھ کجا, غوث دی اکھ. جدو اکھ وچ اکھ پئی قدماں چ ڈیک کے آندی ہے کتھے گئے سو؟ فرمایا گنجے شکر دی کچہری وچ. کیا بات ہے, واہ. میرے بابا فرید بابا گنجے شکر, میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا, میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی, میرے حاجت روا بابا گنجے میں امید کروں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. میں امید کروں کہ ہمارے گھر میں حیا آ جائے گی, ہماری بیٹیاں حیا والا لباس پہنیں گی. نہیں, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں امید کروں کہ ہمارے گھروں سے زین کلچر ختم ہوگا. میں امید کروں کہ ہماری بیٹیاں بانقاب بازار میں نکلیں گی. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں امید کروں کہ ہماری بیٹیاں یونیورسٹی میں دوپٹے میں جائیں گی. میں آپ سے امید رکھوں یہ آواز کٹ گئی جے. اور میں یہ امید کروں کہ ہمارے جوان 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. میں یہ امید کروں کہ ہم صبح صبح اٹھ کے 5 رکوع پڑھیں گے. رکوع اچھا نہیں, ٹھہرو, ہم روز 5 آیتیں پڑھیں گے. اب ٹھیک ہو گیا؟ ہاتھ کھڑے کرو جو وعدہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. ہم روزانہ نہیں, ہاتھ تھوڑے نے بندے چوکھے نے, ہاتھ تھوڑے نے بندے چوکھے نے. ہم روزانہ 5 رکوع پڑھیں گے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ہم کوشش کریں گے ہماری بیٹیاں حیا میں رہیں. میرے صاحبو, جشن مختار کل سجانے والوں, آپ کی محنت کامیاب ہے. اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے, میرا کریم اپنی رحمتیں کرے. بابا جی سرکار پہ اللہ اپنی رحمت کرے.